مجھ سے اپنے نیچے کی صفائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ہاتھ میں ریموونگ کریم پکڑے کھڑی تھی۔ میری ماں نے 16 سال کی بچی کے ساتھ مجھے بیاہ دیا تھا۔ آؤ میں سکھاتا ہوں۔ اسے واش روم میں لے گیا، اسے لباس سے آزاد کر کے باتھ ٹب میں بٹھایا۔ آپ کے کپڑوں پر بال لگ جائیں گے، آپ بھی شرٹ اتار دیں۔ وہ مجھے مشورہ دینے لگی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا جو ہاتھ پاؤں کھول کر مزے سے باتھ ٹب میں لیٹی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ رومان ایک طویل اور اہم بزنس میٹنگ ختم کر کے اپنی سیاہ SUV میں ہائی وے سے گزر رہا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رومان تھکن مٹانے کے لیے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اچانک ایک سنسان موڑ پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے سامنے ایک لڑکی بدحواس بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا دوپٹہ غائب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ رومان نے گھبرا کر پوری طاقت سے بریک دبایا۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر بری طرح چیخے اور گاڑی اس لڑکی سے چند انچ دور جا کر رک گئی۔ وہ لڑکی سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گر چکی تھی اور خوف سے ہانپ رہی تھی۔ ابھی رومان نیچے اترنے ہی والا تھا کہ سڑک کنارے لگی جھاڑیوں سے 3 آوارہ لڑکے نمودار ہوئے۔ ان کے جسموں پر آدھے ادھورے لباس تھے اور ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ وہ نشے میں دھت تھے اور ہنستے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لڑکی خوف سے پیچھے رینگ رہی تھی۔ رومان نے تعمل کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ 6 فٹ قد اور مضبوط جسم کے مالک رومان نے کڑکدار آواز میں کہا، پیچھے ہٹو۔ کون ہو تم لوگ؟ اوئے صاحبزادے، اپنا راستہ لو، یہ ہماری شکار ہے، ایک آوارہ لڑکی نے شراب کی بوتل لہراتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر رومان کو دھکا دینا چاہا، لیکن رومان پھرتی سے ہٹا۔ اس نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ مروڑا اور رومان کا ایک بھرپور مکہ اس کے جبڑے پر لگا۔ وہ زمین پر جا گرا۔ باقی 2 نے یکدم حملہ کیا، لیکن رومان کی فائٹنگ اسکلز کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ رومان نے دوسرے کے پیٹ میں زوردار لات ماری اور تیسرے کا سر گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ چند منٹوں کی سخت ہاتھا پائی کے بعد وہ تینوں اپنے زخمی ساتھیوں کو سنبھالتے ہوئے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گئے۔ رومان نے اپنی سانسیں بحال کی اور جلدی سے اس لڑکی کی طرف مڑا جو سڑک کے کنارے سر پر ہاتھ رکھے کانپ رہی تھی۔ میاں صاحب ٹھیک ہے؟ وہ لوگ چلے گئے ہیں، رومان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ لڑکی نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ بمشکل 16 سال کی ایک انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ مجھے مت مارنا، پلیز مجھے بچا لو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ آپ محفوظ ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ رومان نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے رومان کو دیکھا اور پھر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن اور تکلیف ابھری۔ میرا نام، میں کون ہوں؟ میرا گھر کہاں ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی۔ رومان فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکی کسی شدید صدمے یا حادثے کی وجہ سے اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ رات کے اس پہر اسے اس سنسان ہائی وے پر چھوڑنا موت کے منہ میں دھکیلنے کے برابر تھا۔ پرسکون ہو جائیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ رومان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی نے کچھ دیر رومان کی مخلص آنکھوں میں دیکھا اور ڈرتے ڈرتے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ رومان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیا۔ رومان خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ وہ اس معصوم لڑکی کے ماضی اور اس کے پیچھے لگے دشمنوں سے بالکل بے خبر تھا، لیکن وہ اسے تحفظ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رات کا اندھیرا اب اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکا تھا جب رومان کی سیاہ SUV ایک پوش سوسائٹی کے بڑے اور پرسکون بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ رومان نے گاڑی بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ایک ایسی لڑکی اس کی گاڑی میں موجود تھی جس کا نہ کوئی نام معلوم تھا نہ کوئی پتہ۔ اس نے مڑ کر برابر والی سیٹ پر دیکھا۔ وہ لڑکی اب بھی اسی طرح سہم کر کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، خوف اور صدمے کے گہرے اثرات واضح تھے۔ رومان گاڑی سے اترا، گھوم کر دوسری طرف گیا اور نرمی سے دروازہ کھولا۔ ہم پہنچ گئے ہیں، آئیں، باہر آ جائیں، رومان نے انتہائی شریفانہ اور دھیمے لہجے میں کہا۔
لڑکی نے خوفزدہ نظروں سے پہلے بڑے سے بنگلے کو دیکھا، پھر رومان کے چہرے کی مخلص رنگت کو جانچنے کی کوشش کی اور آہستہ سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں آئی، رومان کو اس کی حالت کا صحیح اندازہ ہوا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے بری طرح پھٹ چکا تھا، شاید جھاڑیوں میں بھاگنے یا ان آوارہ لڑکوں کی کھینچتانی کی وجہ سے۔ اس کے نازک کندھے اور بازو ان پھٹے ہوئے حصوں سے نمایاں ہو رہے تھے، جس پر وہ شرم اور خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ رومان نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنے جسم سے قمیض کوٹ اتارا اور آگے بڑھ کر نہایت احتیاط سے اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ پہن دیں، اب آپ بالکل محفوظ ہیں، میرے ساتھ اندر آئیں، رومان نے کہا۔ کوٹ کی گرمائش اور رومان کے اس برتاؤ نے لڑکی کے دل میں خوف کی شدت کو کچھ کم کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ رومان اکیلا رہتا تھا، اس کے والدین پردیس میں سیٹل تھے، اس لیے وہاں کسی تیسرے انسان کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہال کی مدم لائٹس آن کی۔ آپ یہاں صوفے پر بیٹھیں، میں ابھی آیا، رومان نے اسے لیونگ روم کے نرم صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنی الماری کھولی۔ گھر میں کسی عورت کے کپڑے موجود نہیں تھے، اس لیے اس نے مجبوراً اپنا ایک نرم اور صاف ستھرا سفید کرتا پاجامہ نکالا۔ اگرچہ یہ اس لڑکی کے سائز سے بہت بڑا تھا، لیکن اس وقت اس کے تن کو ڈھانپنے کے لیے یہی واحد حل تھا۔ وہ کپڑے لے کر نیچے آیا اور ایک تولیہ بھی ساتھ لے لیا۔ یہ لیجئے، آپ میرے برابر والے کمرے میں جائیں، وہاں اٹیچ واش روم ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں اور یہ لباس تبدیل کر لیں، آپ کے اپنے کپڑے آرام دہ نہیں ہیں، رومان نے کپڑے صوفے کے پاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے خاموشی سے کپڑے اور تولیہ اٹھایا۔ رومان اسے کمرے تک لے گیا۔ کمرہ صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ رومان نے واش روم کا دروازہ کھول کر دکھایا اور خود کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب وہ لڑکی واش روم سے باہر آئی تو رومان کا سفید کرتا پاجامہ اس کے چھوٹے سے وجود پر بہت بڑا لگ رہا تھا، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ بال گیلے تھے اور پیشانی پر چند قطرے چمک رہے تھے۔ اب وہ پہلے سے کچھ پرسکون لگ رہی تھی، لیکن معصومیت اور بچپنا اب اس کے چہرے پر مزید واضح ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر واقعی بہت کم معلوم ہوتی تھی۔ رومان اس کے لیے کچن سے گرم دودھ اور چند بسکٹ ٹرے میں رکھ کر لایا تھا۔ آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہ لے لیں، اس سے آپ کو بہتر محسوس ہوگا، رومان نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے سہمے ہوئے انداز میں دودھ کا گلاس اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ رومان نے اسے کچھ وقت دیا تاکہ وہ سنبھل سکے۔ جب وہ آدھا گلاس پی چکی تو رومان نے انتہائی سنجیدگی اور نرمی سے گفتگو کا آغاز کیا، کیونکہ وہ اس کی شناخت جاننے کے لیے بے چین تھا۔ دیکھیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گی نہیں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اپنے ذہن پر تھوڑا زور دیں، آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ تو یاد ہوگا، رومان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، نام یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بتائیں کہ آپ اس سنسان ہائی وے پہ کیسے پہنچی؟ آپ کے پیچھے وہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار تھے؟ ان سوالوں کی سنتے ہی لڑکی کے چہرے پر دوبارہ وحشت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو زور سے جکڑ لیا، جیسے اس کے دماغ کے اندر کوئی دھماکہ ہو رہا ہو۔ میں نہیں جانتی، مجھے مت پوچھیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ لوگ بہت برے تھے، وہ میرے کپڑے پھاڑ۔ اس کی آواز میں دوبارہ رونے کی آواز شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، پرسکون ہو جائیں، میں مزید نہیں پوچھتا، رومان نے جلدی سے اسے دلاسا دیا تاکہ وہ دوبارہ بدحواس نہ ہو جائے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس پر دباؤ ڈالنا اس کی ذہنی حالت کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک اس نے رومان کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں اور میرا نام کیا ہے؟ اگر میرا کوئی نام نہیں ہے تو آپ مجھے کس نام سے بلائیں گے؟ رومان اس کے اس اچانک اور بچکانہ سوال پر ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا۔ جو لڑکی ابھی خوف سے کانپ رہی تھی، وہ اب بالکل مختلف، معصوم اور نادان بچی کی طرح بات کر رہی تھی۔
اس کے ذہن کا زبردست صدمہ اسے شاید ایک حفاظتی خول میں لے گیا تھا، جہاں وہ ایک 16 سال کی نادان بچی بن چکی تھی۔ رومان نے چند لمحے سوچا، پھر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک نام نکلا۔ انسیہ، آج سے تمہارا نام انسیہ ہے۔ میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گا اور میرا نام رومان ہے۔ انسیہ، اس نے اس نام کو اپنے ہونٹوں پر دہرایا جیسے وہ اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی معصوم مسکراہٹ ابھری۔ رومان، آپ بہت اچھے، آپ نے مجھے ان برے لوگوں سے بچایا۔ رومان نے اصرار نہیں کیا، لیکن اس کے اندر کا کاروباری اور حقیقت پسند ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہت بڑا راز ہے جو اس لڑکی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ گنڈے کون تھے؟ یہ لڑکی اس حال میں سڑک پر کیسے آئی؟ یہ سب سوالات رومان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ انسیہ، اب بہت رات ہو چکی ہے، تم اس بستر پر آرام کرو۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور برابر والا کمرہ میرا ہے۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا ڈر لگے تو تم مجھے آواز دے سکتی ہو، رومان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ انسیہ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ رومان کا بڑا سا کرتا اس کے پورے جسم پر کمبل کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ رومان نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کی، نائٹ لیمپ آن چھوڑا اور باہر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے سوچا کہ صبح ہوتے وہ پولیس میں رپورٹ درج کروائے گا یا اپنے ذرائع سے معلوم کروائے گا کہ شہر یا گرد و نواح سے کوئی لڑکی غائب تو نہیں ہو گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن رومان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا۔ رات بھر کی بے سکونی اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہوا اور نیچے انسیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ انسیہ اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ رومان کا سفید کرتا اس کے چھوٹے سے وجود پر اب بھی بہت بڑا لگ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر رات کا وہ خوف اب غائب تھا جس کی جگہ ایک نادان بچے جیسی معصومیت نے لے لی تھی۔ رومان نے اب ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ اس نے اپنے لیے بلیک کافی بنائی اور لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے سب سے بھروسے مند دوست اور بزنس پارٹنر احسن کا نمبر ڈائل کیا۔ احسن رومان کا بچپن کا دوست تھا اور ہر مشکل میں اس کا سب سے بڑا مشیر تھا۔ احسن، مجھے تمہاری فوری مدد چاہیے، رومان نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے دھیمے لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خیریت ہے رومان؟ صبح صبح اتنی سنجیدہ آواز؟ احسن دوسری طرف سے چونک اٹھا۔ رومان نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے رات کا پورا واقعہ، ہائی وے پر گنڈوں کا حملہ، لڑکی کی حالت اور اس کی یادداشت کے چلے جانے کا سارا سچ احسن کے سامنے رکھ دیا۔ احسن نے پوری بات انتہائی توجہ سے سنی۔ رومان، یہ معاملہ جتنا سادہ لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں، احسن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم ایک کام کرو، اس ہائی وے کے آس پاس کے علاقوں اور قریبی شہروں کے ریکارڈ چیک کرو۔ میں بھی اپنے کچھ بندوں کو کام پر لگاتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا کسی امیر گھرانے کی لڑکی غائب ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی نکل رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے قریبی پولیس اسٹیشن جا کر مسنگ پرسن کی رپورٹ لکھوا دوں، رومان نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں رومان، ابھی پولیس کے پاس مت جاؤ، احسن نے اسے فوراً روکا۔ سوچا اگر اس لڑکی کے پیچھے واقعی کوئی طاقتور لوگ پڑے ہیں تو پولیس میں سب سے پہلے ان کے مخبر ہوتے ہیں۔ تمہاری ایک رپورٹ اس لڑکی کو سیدھا ان کے حوالے کر سکتی ہے۔ پہلے ہم اپنے طور پر سراغ لگاتے ہیں۔ رومان کو احسن کا مشورہ درست لگا۔ اس نے فون بند کیا اور انسیہ کے لیے ناشتہ تیار کر کے میز پر رکھ دیا۔ اسی وقت انسیہ کمرے سے باہر آئی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ملتے ہوئے وہ رومان کو دیکھ کر مسکرائی۔ رومان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رومان نے مسکرا کر اسے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ انسیہ، ناشتہ کر لو۔ ناشتہ کرتے ہوئے رومان نے ایک بار پھر کوشش کی کہ شاید صبح کے وقت اس کا ذہن کچھ قبول کرے۔ انسیہ، تمہیں اپنے گھر کا کوئی راستہ، کوئی گاڑی یا کسی کا چہرہ یاد آ رہا ہے؟ انسیہ نے چمچ منہ میں لیتے ہوئے معصومیت سے سر ہلایا۔ نہیں رومان، مجھے بس اندھیرا یاد ہے اور وہ گندے لوگ، مجھے کچھ اور یاد نہیں کرنا۔ میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر دوبارہ اداسی چھانے لگی تو رومان نے فوراً بات بدل دی۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، تم آرام کرو، میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں۔ رومان نے اسے تسلی دی اور گھر لاک کر کے باہر نکل گیا۔ رومان نے پورا دن انسیہ کی تلاش میں لگا دیا۔ وہ اس ہائی وے کے قریبی پیٹرول پمپس، ہوٹلوں
اور چھوٹے دیہاتوں میں گیا۔ اس نے اپنے مینیجرز اور پرائیویٹ سورسز کو بھی کام پر لگایا، لیکن حیرت انگیز طور پر کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملا، جیسے اس لڑکی کو کوئی ماضی تھا ہی نہیں، یا پھر کسی نے بہت صفائی سے اس کے غائب ہونے کے تمام ثبوت مٹا دیے تھے۔ شام کے وقت رومان مایوس ہو کر قریبی علاقے کے بڑے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہ احسن کے منع کرنے کے باوجود ایک آخری امید لے کر وہاں گیا تھا۔ اس نے وہاں کے SHO سے ملاقات کی اور بغیر انسیہ کا نام یا اپنے گھر کا پتہ بتائے ایک گمشدہ لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ SHO نے رومان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سرد مہری سے ہنسا۔ صاحبزادے، اس ہائی وے پر روز ایسے کیس ہوتے ہیں، روز لڑکیاں بھاگتی ہیں یا غائب ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کسی لڑکی کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہے، اور نہ ہی ہم بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ بڑے گھر کے لگتے ہیں، چکروں میں نہ پڑے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ پولیس کا یہ غیر ذمہ دارانہ اور مشکوک رویہ دیکھ کر رومان کا دل کھٹا ہو گیا۔ اسے احسن کی بات سچ معلوم ہونے لگی کہ پولیس پر بھروسہ کرنا انسیہ کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ قانون کے محافظ خود اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، یا شاید انہیں اوپر سے خاموش رہنے کا حکم تھا۔ وہ رات گئے انتہائی مایوس اور تھکا ہارا اپنے بنگلے پر واپس لوٹا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ انسیہ کے گھر والے اسے نہیں مل پائے تھے، اور وہ باہر کی دنیا کے لیے گمنام وجود بن چکے تھے۔ جیسے اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، انسیہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رومان کا کرتا پہنے وہ اتنی بے فکر اور معصوم لگ رہی تھی کہ رومان کو شدت سے احساس ہوا کہ اب اس پاک اور نادان لڑکی کی حفاظت کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف اس کے کندھوں پر ہے۔ رومان نے انسیہ کو تسلی دی، اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مسکرایا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بھاری پن تھا، اور دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے لائٹ آن نہیں کی، بلکہ اندھیرے میں ہی چلتا ہوا بالکنی کے پاس آ کر رک گیا۔ باہر سوسائٹی کے گلی کوچوں میں سناٹا تھا، لیکن رومان کے اندر یادوں کا ایک طوفان مچ چکا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج رات جب اس نے نیچے لاؤنج میں اس معصوم لڑکی کو اپنے کپڑوں میں لپٹے دنیا جہاں سے بے خبر دیکھا تھا، تو اس کے دل کا ایک پرانا گہرا زخم دوبارہ ہرا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا اور اس نے لاچارگی سے سر ہلا دیا، تو رومان کے ہونٹوں سے بے اختیار انسیہ کا نام نکلا تھا۔ انسیہ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ رومان کا ماضی، اس کا پہلا پیار اور اس کے بچپن کی محبت تھی۔ رومان کی سگی کزن کا نام انسیہ تھا، جس سے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اور پورا خاندان ان کے اس خوبصورت رشتے سے واقف تھا۔ وہ انسیہ بھی بالکل اسی لڑکی کی طرح معصوم، نادان اور زندگی سے بھرپور تھی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں جب رومان کو دیکھ کر چمکتی تو رومان اپنی زندگی کی تمام تھکن بھول جاتا تھا۔ دونوں کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی کے دن گنے جا رہے تھے، لیکن پھر ایک منحوس شام نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک شدید ٹریفک حادثے نے رومان سے اس کی انسیہ کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ وہ سڑک کا حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ انسیہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی رومان کی زندگی کی تمام خوشیاں اور مسکراہٹیں بھی دفن ہو گئی۔ اس واقعے کو کئی سال بیت چکے تھے، لیکن رومان نے اپنے دل کے دروازے کسی دوسری عورت کے لیے نہیں کھولے۔ وہ اپنی تنہائی اور بزنس کی دنیا میں مگن ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اب وہ کبھی کسی کے لیے تڑپ محسوس نہیں کرے گا۔ مگر آج ہائی وے پر ملنے والی اس گمنام لڑکی نے رومان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ وہ لڑکی اس کی کزن نہیں تھی، لیکن اس کا سراپا، اس کی معصومیت، اس کی جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں اور اس کی بے بسی بالکل رومان کی انسیہ جیسی تھی۔ جب اس نے رومان کا ہاتھ تھاما تھا تو رومان کو لگا جیسے اس کا گزرا ہوا کل اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ تم میری انسیہ تو نہیں ہو، لیکن خدا نے تمہیں میرے ہی راستے پر کیوں بھیجا؟ رومان نے اندھیرے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو اب کسی بھی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ماضی میں وہ اپنی انسیہ کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکا تھا، لیکن آج قدرت نے اسے ایک اور معصوم وجود کو زندگی دینے کا موقع دیا تھا۔ اس لڑکی کا نام انسیہ رکھنا دراصل رومان کا اپنے ماضی سے خاموش رابطہ تھا، اور ایک عہد تھا کہ وہ اس لڑکی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔
اس نے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا ذہن اب بالکل صاف ہو چکا تھا۔ پولیس، سوسائٹی اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر وہ اس لڑکی کا محافظ بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ انسیہ کی ذہنی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن رومان کے گھر میں اس کی موجودگی نے ہر چیز کو ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ وہ دن بھر اپنی معصومانہ اور بچکانہ حرکتوں سے پورے گھر کو زندہ رکھتی۔ رومان، جو کبھی انتہائی سنجیدہ اور کم گو انسان تھا، اب انسیہ کے ساتھ ہنسنا اور مسکرانا سیکھ رہا تھا۔ ایک شام رومان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ انسیہ کچن سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی ایک ٹرے تھی جس میں سیب اور کینو کٹے ہوئے تھے۔ وہ رومان کے پاس آئی اور صوفے پر بالکل اس کے قریب اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ رومان، کام بند کرو، پہلے یہ کھاؤ۔ اس نے کینو کا ٹکڑا رومان کے ہونٹوں کے قریب لاتے ہوئے بالکل ایک ضدی بچے کی طرح کہا۔ رومان نے کام سے نظریں ہٹا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ وہ نادان تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک جوان مرد کے اتنے قریب بیٹھنا یا اسے اپنے ہاتھ سے پھل کھلانا کیا معنی رکھتا ہے۔ رومان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے وہ پھل کھا لیا۔ اس لمحے ان کے درمیان کے تمام رسمی فاصلے پگھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انسیہ کی اس معصومانہ بے تکلفی نے رومان کے دل کی ویرانی کو آہستہ آہستہ محبت اور اپنائیت سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران گھر کے پرانے اور وفادار ملازم بابا رحیم نے لاؤنج کا یہ منظر دیکھ لیا۔ بابا رحیم رومان کے والدین کے زمانے میں اس گھر میں تھے اور رومان کے والدین اب لندن میں مقیم تھے۔ بابا رحیم کو رومان کی حالت اور گھر میں ایک اجنبی کی لڑکی کی موجودگی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسی رات رومان کے والد کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی کہ رومان ایک گمنام لڑکی کو گھر لے آیا ہے اور اس کا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ اگلی صبح رومان کے موبائل پر لندن سے اس کے والد کی غصے سے بھری کال آئی۔ رومان، یہ میں رحیم سے کیا سن رہا ہوں؟ تم کسی آوارہ اور گمنام لڑکی کو گھر لے آئے ہو؟ وہ کون ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ تم اپنی خاندانی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو؟ والد کی کڑکدار آواز اسپیکر سے گونجی۔ رومان نے گہرا سانس لیا اور انتہائی مضبوط لیکن بادب لہجے میں جواب دیا، بابا کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور جہاں تک اس کی پہچان کا تعلق ہے تو وہ لڑکی اب سے میری انسیہ ہے۔ میں نے اسے یہ نام دیا ہے اور بہت جلد میں اسے ایک پاک رشتے میں باندھ کر اپنے گھر کی عزت بناؤں گا۔ رومان کا یہ حتمی فیصلہ سن کر اس کے والد نے غصے میں فون کاٹ دیا، لیکن رومان اپنے ارادے پر قائم رہا۔ اس واقعے کے بعد اگلے 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ رومان نے ان 6 مہینوں میں اپنے تمام ذرائع، پرائیویٹ جاسوس اور احسن کی مدد سے انسیہ کے اصل گھر والوں کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ہر شہر اور ہر ریکارڈ کو چھان مارا، لیکن انسیہ کے ماضی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ ان 6 مہینوں کے دوران رومان اور انسیہ کے درمیان کی قربت اور محبت بہت گہری ہو چکی تھی۔ انسیہ اب رومان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور رومان کے لیے بھی وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی تھی۔ جب 6 مہینے مکمل ہو گئے اور کوئی سراغ نہ ملا تو رومان نے مزید وقت ضائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے کی شر سے انسیہ کو بچانے کا واحد حل اب نکاح ہے۔ رومان نے اپنے دوست احسن اور ایک قاضی صاحب کو گھر بلایا۔ انسیہ کو ایک خوبصورت سادہ سے جوڑے میں تیار کیا گیا۔ وہ اس سارے عمل سے بے خبر تھی، لیکن جب قاضی نے اسے پوچھا، رومان نے مسکرا کر اسے اس بات میں سر ہلانے کا اشارہ کیا تو اس نے اقرار کر دیا۔ یوں ان 6 مہینوں کی قربت اور انتظار کے بعد رومان نے انسیہ کو ہمیشہ کے لیے شرعی طور پر اپنی بیوی بنا لیا۔ نکاح کی پہلی رات رومان جب کمرے میں داخل ہوا تو انسیہ بستر پر بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شادی کی روایتی شرم و حیا کے بجائے ایک معصومانہ الجھن تھی۔ وہ رومان کے گھر کی سادگی اور اس نئے رشتے کے بندھن کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ رومان، یہ کپڑے بہت بھاری ہیں اور مجھے ان کو سنبھالنا نہیں آ رہا، انسیہ نے اپنے عروسی جوڑے کے گھیر کو سمیٹتے ہوئے بالکل بچوں کی طرح شکایت کی۔ رومان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ انسیہ ذہنی طور پر ابھی ایک نادان بچی ہے اور اسے ایک بیوی سے زیادہ ایک مخلص رہنما کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو انسیہ، تم جا کر واش روم میں یہ لباس تبدیل کر لو اور آرام دہ کپڑے پہن لو، رومان نے دھیمے لہجے میں کہا۔
انسیہ واش روم چلے گی، لیکن چند منٹوں بعد ہی اس نے اندر سے رومان کو آواز دی۔ جب رومان نے دروازہ کھولا تو انسیہ اپنے ہاتھ میں ریموونگ کریم کی بوتل پکڑے کھڑی تھی، جسے واش روم کی کیبن سے ملی تھی۔ مجھ سے اپنے نیچے کی صفائی نہیں ہو رہی، مجھے استعمال کرنا نہیں آتا، اس نے انتہائی معصومیت اور بے فکری سے کہا، جیسے اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رومان ایک پل کے لیے چھٹک گیا، لیکن اس نے صورتحال کی نزاکت اور انسیہ کی نادانی کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت انسیہ کو کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کا محافظ بنے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور انسیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میں سکھاتا ہوں، رومان نے انتہائی نرمی سے کہا۔ وہ اسے واش روم کے اندر لے گیا، انسیہ کو اس بھاری لباس سے آزاد کرنے میں مدد کی اور اسے باتھ ٹب میں بٹھا دیا۔ رومان جب اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا تو انسیہ نے اس کے 3 پیس سوٹ کو دیکھا۔ آپ کے کپڑوں پر بال لگ جائیں گے، آپ بھی شرٹ اتار دیں، انسیہ اسے مشورہ دینے لگی۔ رومان نے ایک نظر اسے دیکھا جو ہاتھ پاؤں کھول کر مزے سے باتھ ٹب میں لیٹی تھی اور دنیا جہاں کے قواعد و ضوابط سے بے خبر تھی۔ رومان نے اپنی شرٹ اتاری اور انتہائی محبت کے ساتھ اس کی ذاتی صفائی میں اس کی مدد کی تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف یا جھجک محسوس نہ ہو۔ اس رات ان کے درمیان جسمانی قربت کا اعتماد رشتہ قائم ہوا۔ انسیہ کے دل میں رومان کے لیے عزت اور تحفظ کا احساس مزید گہرا ہو گیا، اور رومان نے بھی یہ جان لیا کہ وہ اس معصوم وجود کی خاطر دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جائے گا۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح ان دونوں کی زندگی میں ایک بالکل نئی خوبصورت سحر لے کر آئی تھی۔ رومان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انسیہ کو دنیا کی تمام خوشیاں دے گا اور اسے ایک ایسے سفر پر لے جائے گا جہاں وہ اپنے ماضی کے تمام خوفناک سائے ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ رومان نے پاکستان کے خوبصورت اور پرسکون شمالی علاقہ جات کا رخ کیا، جہاں سرسبز وادیاں، بلند پہاڑ اور ناران کا پرسکون ماحول ان کا منتظر تھا۔ سفر کا آغاز ہی انسیہ کی معصومانہ خوشیوں سے ہوا تھا۔ جب ان کی گاڑی بل کھاتے پہاڑی راستوں پر آگے بڑھ رہی تھی تو انسیہ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی۔ اس کے بکھرتے ہوئے بال رومان کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ رومان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اپنا دوسرا مضبوط ہاتھ انسیہ کے نازک ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی کھلکھلاہٹ دیکھ کر رومان کو لگا جیسے اس کی زندگی کی تمام تلخیاں ایک پل میں ختم ہو گئی ہوں۔ انہوں نے وادی ناران کے ایک انتہائی خوبصورت اور لگژری لکڑی کے بنے ہوئے کاٹیج میں قیام کیا۔ وہاں کا ماحول حد سے زیادہ رومانوی اور الگ تھلگ تھا۔ ایک سرد شام جب کمرے کی انگیٹھی میں لکڑیاں دہک رہی تھیں اور باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی، رومان انسیہ کے لیے گرم چاکلیٹ کے 2 مگ لے کر کمرے میں آیا۔ انسیہ بیڈ پر سفید کمبل اوڑھے بیٹھی تھی اور انگیٹھی کی مدھم لالی اس کے چہرے پر ایک جادوئی چمک بکھیر رہی تھی۔ رومان نے مگ میز پر رکھے اور خود بیڈ پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ رومان، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، انسیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتے ہوئے نہایت لاڈ اور کپکپاتی آواز میں کہا۔ رومان نے مسکرا کر کمبل کو تھوڑا اور اوپر کیا اور اپنا ایک مضبوط بازو انسیہ کے نازک کندھے کے گرد پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رومان کی مردانہ جسمانی گرمائش جیسی انسیہ کو ملی، اس کے وجود کی کپکپاہٹ تھم گئی۔ وہ بالکل بے فکری اور مان سے اپنا سر رومان کے چوڑے سینے پر ٹکا کر بیٹھ گئی، جہاں رومان کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ رومان نے اپنا جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ اس کی سانسوں کی تپش انسیہ کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انسیہ نے رومان کی شرٹ کے سامنے والے بٹنوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے مروڑتے ہوئے دبی آواز میں اعتراف کیا۔ اس کا دل بھی اس وقت رومان کی قربت کی وجہ سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگرچہ وہ نادان تھی، لیکن اس لمس کا اثر وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ رومان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ انسیہ کی جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں اس وقت حیا اور ایک انجانے احساس سے جھک رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ ہلکے سے کپکپا رہے تھے۔ رومان کی نظروں میں اس وقت انسیہ کے لیے اتنی تڑپ اور گہری محبت تھی کہ پورا کمرہ جیسے اس جذبے کے سحر میں جکڑا گیا۔ انسیہ، تو میری زندگی کا وہ خوبصورت سچ ہو جس کے بنا میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، رومان نے انتہائی مدہوش کن لہجے میں کہا اور آہستہ سے آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ
انسیہ کے ماتھے پر رکھ دیا۔ وہ بوسہ طویل اور گہرا تھا جس میں تحفظ اور چاہت کا عہد شامل تھا۔ پھر رومان کے ہاتھ انسیہ کے گالوں پر پھیل گئے۔ اس نے انسیہ کی جھکی ہوئی پلکوں کو چوما۔ انسیہ نے بے اختیار رومان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچ لیا۔ جب رومان کا چہرہ اس کے مزید قریب آیا، اس سرد رات کے سحر انگیز اور پرسکون ماحول میں ان کے درمیان محبت کا طوفان ابھر آیا۔ رومان نے انتہائی نرمی، شدت اور بے پناہ رومانوی انداز میں انسیہ کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، جہاں محبت کی تمام حدیں اور فاصلے پگھل کر ایک ہو گئے۔ مراد ان دونوں کے لیے ایک لازوال بندھن بن گئی، جہاں رومان نے انسیہ کو اپنی روح کا حصہ بنا لیا۔ اگلے چند دن کسی خواب کی طرح گزرے۔ وہ جھیل سیف الملوک کے کنارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے، رومان اسے اپنے ہاتھوں سے گرم کھانا کھلاتا، اور جب کبھی انسیہ کے پاؤں برف پر پھسلتے تو رومان اسے اپنی باہوں میں تھام لیتا۔ ان کا ہنی مون رومانوی لمحات اور گہری قربتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ واپس اپنے بنگلے پر لوٹے تو ان کی زندگی میں محبت کا یہ عروج برقرار تھا۔ انسیہ اب رومان کے بغیر ایک لمحہ بھی اکیلے نہیں رہتی تھی، اور رومان بھی آفس کا کام جلدی ختم کر کے اپنی اس معصوم جان کے پاس پہنچنے کے لیے بے چین رہتا۔ دونوں کی زندگی بالکل پرفیکٹ چل رہی تھی، لیکن تقدیر کا ایک ہولناک جھٹکا ان کی اس خوبصورت اور رومانوی دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا، جس سے وہ دونوں بالکل بے خبر تھے۔ شام کا وقت تھا۔ رومان ابھی آفس سے ہی لوٹا تھا اور انسیہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اسی دوران لاؤنج کا بڑا دروازہ کھلا اور رومان کے والد شاہ نواز خان اور ان کی والدہ بیگم زاہدہ سخت چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ رومان انہیں اچانک سامنے دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ بابا، ممی، آپ لوگ اچانک؟ رومان نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن شاہ نواز خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ رومان، ہم یہاں تمہاری یہ منمانی ختم کرنے آئے ہیں۔ شاہ نواز خان کی رعبدار آواز ہال میں گونجی۔ ان کی نظریں صوفے پر بیٹھی انسیہ پر پڑی، جو ان کے غصے کو دیکھ کر خوف سے سہم گئی تھی، اور اس نے رومان کی شرٹ کا کونا پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اپنے باپ کے فون کو کاٹ دیا، بیگم زاہدہ نے انسیہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان، تم ایک بڑے کاروباری خاندان کے چشم و چراغ ہو، اور تم سڑک سے اٹھائی ہوئی ایک گمنام لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا رہے۔ اس کا نہ کوئی خاندانی پس منظر ہے، نہ کوئی نام۔ رومان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے لہجے کو باادب رکھنے کی کوشش کی۔ ممی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اب میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے شرعی نکاح کیا اور اس کا نام انسیہ ہے۔ یہ اس گھر کی عزت ہے۔ نکاح؟ شاہ نواز خان نے غصے سے صوفے کے پاس پڑا شیشے کا گلدان اٹھا کر فرش پر دے مارا، جو تڑک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہم ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتے جو ہماری مرضی کے بغیر ہوا ہو۔ یہ لڑکی ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکلے گی، ورنہ تم میرے لیے مر جاؤ گے اور میں تمہیں اپنی تمام جائیداد اور بزنس سے آ کر دوں گا۔ باپ بیٹے کا یہ ہولناک جھگڑا اور چیخو پکار سن کر انسیہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اسے لگا کہ یہ سب لوگ اسے مارنے آئے ہیں۔ اس کا معصوم اور نادان ذہن اس شدید تناؤ اور شور کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ رومان کے پیچھے سے نکلے اور آنسو بہاتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگے تاکہ خود کو چھپا سکے۔ انسیہ، رکو! رومان نے باپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے انسیہ کو بھاگتے دیکھ کر آواز دی۔ وہ بدحواسی میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پیر کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اوپر کی آخری سیڑھی پر پہنچی، اس کا پاؤں بری طرح پھسلا۔ رومان! انسیہ کے حلق سے ایک آخری چیخ نکلی۔ رومان نے مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، انسیہ کا توازن بالکل بگڑ چکا تھا اور وہ سیڑھیوں سے لڑھکتی ہوئی تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ اس کا سر ہر سیڑھی سے بری طرح ٹکرایا۔ رومان نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انسیہ سیڑھیوں سے نیچے آ کر فرش پر گری۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اور وہ سیکنڈوں میں بے ہوش ہو گئی۔ انسیہ! رومان نے پاگلوں کی طرح چلا کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے انسیہ کے خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ رومان کے والدین بھی یہ ہولناک منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کا غصہ ایک پل میں خوف میں بدل گیا۔ رومان دیوانہ وار انسیہ کو باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف دوڑا تھا۔ پوری رفتار سے گاڑی دوڑاتے وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر انسیہ کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی
سرخ لائٹ بجھی تو رومان کی سانسیں جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اسی رازداری میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے سفید کرتے پر انسیا کے خون کے سرخ دھبے اب سوکھ کر گہرے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو رومان نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ ڈاکٹر، میری انسیا ٹھیک ہے نا؟ اسے ہوش آ گیا۔ رومان کی آواز میں تڑپ اور خوف صاف آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ مسٹر رومان، خدا کا شکر ہے کہ چوٹ گہری ہونے کے باوجود دماغ کی اندرونی رگیں محفوظ رہیں۔ خون بہنا بند ہو گیا اور ہم نے ٹانکے لگا دیے ہیں۔ مریضہ کو ہوش آ رہا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سر پر لگنے والا یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا، اس لیے ان کی ذہنی حالت پر اس کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ رومان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور بنا ایک پل گنوائے اس کے خصوصی کمرے کی طرف ICU بھاگا۔ رومان کے والدین بھی ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر اب غصے کی جگہ پچھتاوا اور خوف تھا۔ رومان نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سفید بستر پر لیٹی انسیا نے آہستہ سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ رومان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب پہنچا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ انسیا، تم ٹھیک ہو نا؟ تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے تم بچ گئی، رومان نے انتہائی محبت اور جذبات سے چور آواز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی رومان کے ہونٹ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے، انسیا کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ رومان کی گریف سے چھڑایا اور بستر پر پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ اس کی بڑی بڑی جل جیسی آنکھوں میں رومان کے لیے وہ پرانی محبت اور معصومیت غائب تھی۔ وہاں صرف شدید خوف، اجنبیت اور غصہ تھا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے اس طرح کیوں چھو رہے ہو؟ اس کی آواز میں وہ بچپن اور نادانی اب بالکل نہیں تھی۔ رومان کا دل جیسے سینے میں ہی جم گیا۔ انسیا، یہ میں ہوں، رومان، تمہارا شوہر۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ رومان؟ کون رومان؟ میرا نام انایا ہے، لڑکی نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے اگلے الفاظ نے رومان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ اور تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے شوہر کا نام تو فرحان ہے۔ میں تو فرحان کے ساتھ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی میں جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، ہم پارٹی میں جا رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ فرحان کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بستر پر تڑپنے لگی اور چلانے لگی۔ مجھے دور رکھو اس اجنبی آدمی سے، میں اسے نہیں جانتی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے میرے شوہر فرحان کے پاس جانا ہے۔ رومان اکیلا کھڑا پتھر کا بت بن چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ اور انایا کی چیخیں گونج رہے تھے۔ سر کی چوٹ نے پچھلے 6 ماہ کی تمام رومانوی یادیں اور اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل مٹا دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کا وہ ماضی لوٹایا تھا جہاں وہ پہلے سے کسی اور کی بیوی تھی۔ وہ لڑکی جو چند گھنٹے پہلے رومان کی باہوں میں دم لیتی تھی، اب اسے ایک دھوکے باز اجنبی سمجھ کر اپنے پہلے شوہر کو پکار رہی تھی۔ ICU کا پورا کمرہ انایا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ رومان کا دماغ سن ہو چکا تھا کہ جس انسیا کو اس نے 6 ماہ تک پلکوں پر بٹھایا وہ دراصل کسی اور کی امانت تھی۔ اس نے باہر نکل کر ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے رومان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر رومان، سر کی چوٹ نے اس کے دماغ کے اس حصے کو دوبارہ متحرک کر دیا ہے جہاں اس کا ماضی تھا، لیکن اس صدمے نے پچھلے 6 ماہ کی یادیں مٹا دی ہیں۔ اس وقت اس کی پرانی عادات اور شناخت واپس آ چکی ہے۔ اسے زبردستی یہاں رکھنا اس کی ذہنی حالت کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فی الحال اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ مگر میرے حساب سے اس لڑکی کی عمر 16-17 سال ہے، تو یہ شادی شدہ کیسے ہو سکتی؟ رومان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی شادی شدہ بھی ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر رومان کو دیکھا، نرمی سے سمجھایا کہ اس کی انسیا صرف دیکھنے میں ہی کم عمر نظر آتی، ورنہ وہ کوئی سال کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کاٹھ اور 20-21-16 کی لڑکی چہرے کی معصومیت سے دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتے رومان نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور خود کو مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جسے کم عمر معصوم لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ کسی اور کی بیوی تھی، اور یہ بات اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ انایا کے بیڈ کے قریب آیا جس کا پورا وجود اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ انایا، پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، رومان نے انتہائی نرم اور تسلی بخش لہجے میں کہا۔ تم بس مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں خود تمہیں وہاں چھوڑ کر آؤں گا۔
رومان کے پرسکون اور مخلص لہجے نے عنایت کو کچھ ٹھنڈا کیا۔ اس کے ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے شہر کے پوش علاقے کا پتہ بتایا۔ اسے روتے ہوئے مزید بتایا کہ وہ اور اس کا شوہر فرحان ایک بڑی بزنس ڈیل کے سلسلے میں رومان کے شہر آئے تھے، جہاں رات کے وقت ان کی گاڑی کا ایک ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، فرحان کہاں ہے، وہ خود اس ہائی وے پر کیسے پہنچی، یہ سب عنایت کو بھی یاد نہیں تھا۔ رومان کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ اس کی حفاظت کے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے اگلے دن عنایت کو گاڑی میں بٹھایا اور طویل سفر طے کر کے اسے لاہور میں اس کے بتائے ہوئے سسرال کے عالیشان محل جیسے گھر پہنچا دیا۔ رومان جیسے عنایت کو سہارا دیکھ کر اس گھر کے مرکزی ہال میں داخل ہوا، وہاں موجود فرحان کے گھر والے عنایت کو زندہ دیکھ کر چونک اٹھے، لیکن ان کے چہروں پر خوشی کے بجائے شدید غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ عنایت، تم یہاں کس منہ سے آئی ہو؟ عنایت کی سانس چلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ عنایت کچھ بولتی، اس کے جیٹھ اور سسرال کے دیگر مرد رومان اور عنایت کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہمارے معصوم بیٹے فرحان کو حادثے میں مار کر تم اس غیر مرد کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ عنایت کے سسر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے انکشاف کیا۔ رومان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ فرحان اسی حادثے کی رات موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ 6 مہینے تک تم اس عیاش لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی، اور اب جب فرحان کی جائیداد پر دعویٰ کرنا ہے تو واپس آ گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے عنایت کو زوردار دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ عنایت روتی ہوئی اپنے سگے ماں باپ کے گھر پہنچی، لیکن وہاں بھی اس کے لیے صرف ذلت لکھی تھی۔ اس کے بھائی اور والدین نے صاف کہہ دیا، ہماری بیٹی اسی رات فرحان کے ساتھ مر گئی تھی، تم اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اب ہمارے خاندان میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کسی نے عنایت کی یادداشت جاننے کی سچی کہانی پر یقین نہیں کیا۔ دنیا بھر سے ٹھکرائی ہوئی، روتی اور بکھری ہوئی عنایت کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ رومان اسے اس حال میں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دوبارہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس اپنے شہر اور اپنے گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد عنایت کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ وہ معصوم انسیہ نہیں تھی جو رومان کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ وہ ایک صدمے سے چور بدگمان عورت تھی جو خود کو ایک کمرے میں بند رکھتی۔ رومان ایک بار پھر اس کے آگے پیچھے گھومتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا، لیکن عنایت اسے اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی اور اسے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتی۔ رومان اس ذہنی کشمکش سے نکلنے کے لیے اپنے شہر کے اسی قاضی صاحب کے پاس پہنچا جنہوں نے 6 ماہ قبل ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ رومان نے ان کے سامنے شرعی سوال رکھا کہ کیا میرا نکاح اس عورت سے جائز ہے جس کا شوہر پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے مسکرا کر کہا، رومان بیٹا، اسلام میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ تم نے اس لڑکے کو حادثے کے پورے 6 ماہ بعد اپنے نکاح میں لیا، یعنی اس کا شوہر تمہاری ملاقات سے 6 ماہ پہلے مر چکا تھا اور اسی عدت کا وقت قید تنہائی اور یادداشت کھونے کے دوران ہی پورا ہو چکا تھا۔ اس لیے شرعی اور قانونی طور پر تم دونوں کا نکاح بالکل حلال اور جائز ہے۔ وہ اب بھی تمہاری شرعی بیوی ہے۔ قاضی صاحب کا یہ فتویٰ سن کر رومان کے مرجھائے ہوئے وجود میں ایک نئی جان آ گئی۔ وہ گھر واپس آیا اور عنایت کے کمرے میں گیا۔ اس نے نکاح نامہ اور قاضی صاحب کا شرعی فیصلہ عنایت کے سامنے رکھا۔ عنایت، تم فرحان کی بیوہ ضرور ہو، لیکن خدا گواہ ہے کہ جب میں نے تم سے نکاح کیا تو فرحان کو مرے 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے، یعنی تمہاری عدت پوری ہو چکی تھی۔ رومان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے عنایت کو پچھلے 6 ماہ کی ان کی خوبصورت یادیں، ان کا ہنی مون اور ان کی پاکیزہ محبت کی ایک ایک داستان سنانی شروع کی۔ عنایت کو اگرچہ اپنا وہ ماضی یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن رومان کی آنکھوں میں موجود سچائی، اس کی بے پناہ کیئر اور دنیا کے ٹھکرائے جانے کے بعد رومان کا مخلصانہ تحفظ اس کے دل کی جمی ہوئی برف کو آہستہ آہستہ پگھلانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ فرحان کے جانے کے بعد خدا نے رومان کو اس کا حقیقی محافظ بنا کر بھیجا تھا۔ عنایت نے اگرچہ اپنے ماضی کو دوبارہ کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن وہ رومان کی بے لوث محبت کے آگے ہار گئی اور اس نے دھیرے دھیرے رومان کے ساتھ اپنی ایک بالکل نئی اور خوبصورت شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا۔